بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آستانہ عالیہ سرائے فقیر میر پور خاص سے میں ہوں حافظ حبیب اللہ طبیب۔ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سرائے فقیر پر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرض ایک مرض ہے، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرض ایک مرض ہے جو راتوں کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے اور دن کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ قرض سے نجات حاصل کرنے کی جو دعائیں ہیں یا جو وظیفہ ہے اس کو بتانے سے پہلے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے یہ ایک کھڑے ہو کر سوچیں ضرور کہ ہمارے اوپر قرض کیوں ہو جاتا ہے یا کس وجہ سے ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں قرض کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم اشتہارات سے متاثر ہو کر مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً مجھے اپنے علاقے کے اندر میری ضرورتیں موٹر سائیکل سے پوری ہو رہی ہیں لیکن میرا شوق یا میرے بچوں کا شوق یا اہل خانہ کا شوق ہے ہمیں کار لینی چاہیے۔ اب ہم کار لیں گے تو ظاہر بات ہے اپنی جو گدڑی ہے اس سے پاؤں باہر نکالیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اپنی قرض جو ہونے کے بڑے اسباب ہیں، جو بڑی وجوہات ہیں، ان میں ہماری خوشی اور غمی کی رسم و رواج ہیں۔ ہم اپنی خوشی اور غمی کے رسم و رواج پر جو بے انتہا خرچ کرتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اگر خرچ کریں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ہوتا یوں ہے کہ قرض تو ہم رشتہ داروں کی آتما خوش کرنے کے لیے لے لیتے ہیں لیکن جس وقت قرض خواہ ہمیں پریشان کرتا ہے تو رشتہ دار ہمیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے نہیں آتے۔ اس لیے تمام احباب سے درخواست ہے کہ کوشش کیجئے قرض سے بچیے۔ قرض سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یا تو ہم اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ اگر ہم اپنی آمدن بڑھانے کے ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں یا ہم کسی وجہ سے اپنے اسباب بڑھا نہیں سکتے تو بہترین اور پائیدار حل یہ ہے کہ ہم اسباب کو بڑھانے کے بجائے جو ہمارے اخراجات ہیں ان کو کم کر لیں۔ اگر ہم اپنے اخراجات کو کم کر لیں تو اس سے بھی ہمارے ہاں بڑا ہمیں فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ قرض سے ہمیں نجات ملے گی۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں میں نے اپنے آستانہ سرائے فقیر میں بہت سارے احباب کو بتلایا اور انہیں بڑا فائدہ ہوا۔ آپ بھی اس وظیفے کو کیجئے۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ قرض اور اس کے مرض سے آپ کو جلد نجات حاصل ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ پہلے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آل عمران کی 26 اور 27 آیتیں ہیں، انہیں آپ 101 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کا قرض اس سے دور ہو جائے گا۔ یہ اس کو متواتر کرتے رہیں۔ اگر یہ وظیفہ کسی کو طویل لگ رہا ہے تو ایک مختصر وظیفہ بھی بتلا رہا ہوں، یہ بھی بہت سارے احباب نے کیا اور انہیں بڑا فائدہ ہوا۔ پہلے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ عموماً میں یہ بتلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح کر لیں، مثلاً استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے قرض سے نجات کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے دعا مانگنے کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے، جس وقت آپ اللہ سے دعا مانگیں تو بالکل اللہ کے محبت کے اندر فنا ہو جائیں، دنیا سے بالکل کٹ کر اور ہٹ کر سب سے اللہ سے ایسی گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ آپ ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ آپ خوب اس طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں، کم از کم 10 منٹ اپنے قرض سے نجات کے لیے دعا مانگیں اور کامل یقین اللہ پر رکھیں، انشاءاللہ قرض سے نجات ہوگی۔ احباب آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی آپ اس کے ہمیں کمنٹس میں ہمیں بتلائیے، اسے شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔